ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہ تم سے جو بھی سوال کریں تم ان کے سوالوں کا جواب دو۔ شیطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو میرے پاس کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو شیطان مردود کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے تو سب سے پہلے مجھے تو یہ بتا کہ تیرے دشمن کون کون ہیں؟ اس پر شیطان مردود کہتا ہے میرے 15 دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے ایک ایک کر کے گن کر بتا کہ وہ تیرے 15 دشمن کون ہیں۔ اس پر شیطان کہتا ہے کہ میرے سب سے پہلے دشمن تو خود آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی شیطان مردود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا دشمن کہتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے میرا دوسرا دشمن وہ ہے جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہے، یعنی عادل۔ تیسرا دشمن عاجزی کرنے والا دولت مند، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی ہے لیکن اس کے باوجود اکڑتا نہیں ہے، بلکہ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی وہ عاجزی کرتا ہے، وہ میرا تیسرا دشمن ہے۔ چوتھا میرا دشمن وہ ہے جو ہمیشہ سچ باتیں کرتا ہے۔ پانچواں دشمن وہ ہے جو عالم دین ہے لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی خوف خدا رکھنے والا عالم دین۔ چھٹا دشمن جو لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتا ہے، یعنی وہ جو مبلغ ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ وہ میرا چھٹا دشمن ہے۔ ساتواں دشمن رحم دل مومن، یعنی وہ مومن جس کے دل میں لوگوں کے لیے درد ہے، جس کے دل میں لوگوں کے لیے احساس ہے، لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، ان کی مدد کی کوشش کرتا ہے، وہ میرا ساتواں دشمن ہے۔ آٹھواں دشمن وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اور میرا نوواں دشمن وہ ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ حرام سے بچاتا ہے، ناجائز چیزوں سے بچاتا ہے۔ میرا 10واں دشمن وہ ہے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ میرا 11واں دشمن وہ ہے جو ہمیشہ صدقہ و خیرات کیا کرتا ہے۔ میرا 12واں دشمن وہ ہے جو نیک اخلاق والا ہے۔ میرا 13واں دشمن وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، یعنی ہر کسی کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اور میرا 14واں دشمن وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور میرا 15واں دشمن وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں اللہ کے سجدے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے شیطان مردود نے 1 سے لے کر 15 تک ایک ایک کر کے گنا دیا کہ یہ 15 لوگ وہ ہیں جو میرے دشمن ہیں، میں انہیں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بتا تیرے دوست کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس پر شیطان مردود کہتا ہے 10 لوگ ایسے ہیں جو میرے دوست ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 10 لوگ کون ہیں؟ اب شیطان ایک ایک کر کے اپنے 10 دوستوں کے نام بھی گنانا شروع کرتا ہے۔ آئیے شیطان نے جو 10 دوستوں کے نام گنائے تھے اسے بھی سماعت کرتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے میرا پہلا دوست ظالم حاکم ہے، یعنی وہ جو حکمراں بنا بیٹھا ہے، تاجدار بنا بیٹھا ہے، لیکن لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کی کمزوری کا، ان کی غریبی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے عہدے کی وجہ سے ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ وہ ظالم حاکم میرا سب سے پہلا دوست ہے۔ اور اس کے بعد میرا دوسرا دوست متکبر ہے، یعنی وہ جو اکڑتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے پیر پٹک کر چلتا ہے، وہ چاہے حسن و جمال کی وجہ سے ہو، چاہے مال و دولت کی وجہ سے ہو، چاہے ڈگری ڈپلوما کی وجہ سے ہو، چاہے تخت و تاج کی وجہ سے ہو، وہ جو متکبر ہے وہ میرا دوسرا دوست ہے۔ اور تیسرا دوست خیانت کرنے والا، یعنی وہ جو لوگوں
کے حقوق پامال کرتا ہے، لوگوں کا مال غبن کر جاتا ہے، لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتا، وہ خیانت کرنے والا میرا تیسرا دوست ہے۔ اور چوتھا دوست شراب پینے والا، اللہ اکبر، یعنی جو شراب پیتا ہے وہ میرا دوست ہے۔ پانچواں سود کھانے والا، وہ میرا دوست ہے۔ چھٹا چگل خوری کرنے والا، وہ میرا دوست ہے۔ ساتواں یتیم کا مال غبن کرنے والا، وہ بھی میرا دوست ہے۔ آٹھواں ریاکاری کرنے والا، وہ بھی میرا دوست ہے۔ نواں زکات نہ دینے والا، وہ بھی میرا دوست ہے۔ اور دسواں دنیا سے لمبی لمبی امیدیں وابستہ کرنے والا، وہ بھی میرا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آج کس روایت کے ذریعے ہم نے آپ کے سامنے جو شیطان مردود نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعتراف کیا تھا، اس بات کو پیش کر دیا کہ شیطان مردود نے ان 15 لوگوں کو جنہیں اپنا دشمن کہا وہ کون کون ہیں، اور وہ 10 لوگ جنہیں شیطان نے اپنا دوست کہا وہ کون کون ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا؟ جب شیطان نے اپنے دشمنوں کے نام بتانے شروع کیے تو سب سے پہلے اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس محبوب پروردگار کو شیطان کہتا ہے آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا پتا چلا؟ پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شیطان مردود کا وہ کام نہیں ہو پاتا جو کام وہ کرنا چاہتا ہے۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی تب تک شیطان مردود کا سکہ چل رہا تھا، اس کی توتی بول رہی تھی، وہ لوگوں کی پیشانیوں کو جہاں چاہتا جس کے سامنے چاہتا جھکاتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آوارہ پیشانیوں کو ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھا دیا۔ اس لیے شیطان مردود کہتا ہے آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اب ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ جس نبی سے شیطان دشمنی رکھتا ہے ہم کبھی بھی اس شیطان سے دوستی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسے زندگی بھر اپنا دشمن مان کر اس سے دشمنی نبھائیں گے، اور جن جن چیزوں سے شیطان مردود کو تکلیف ہوتی ہے ہم وہ سارے کام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے غور طلب ہے، شیطان نے جن 15 دشمنوں کے نام بتائے ہمارا شمار ان میں ہوتا ہے، یا شیطان نے جن 10 دوستوں کے نام بتائے ہمارا شمار ان میں ہوتا ہے؟ ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانک کر غور کرنا ہے۔ اگر وہ 10 لوگ جو شیطان کے دوست ہیں ہمارا شمار ان میں ہے، ہم رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں اور یہ طے کر لیں آج کے بعد شیطان سے دوستی نہیں نبھانا ہے بلکہ اس سے دشمنی کرنا ہے، اور اس کی دشمنی میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزار کر اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے، عمل کرنے اور شیطان سے دشمنی مول کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔